دا ڈبیٹ کے اس علمی مباحثے میں خوش آمدید، جہاں ہم انتہائی اہم تصویراتی معاملات اور ان کے پیچھے چھپی جو حرکیات ہیں ان کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے تہلکہ خیز اور پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں جس نے سفارتی حلقوں میں ایک بھونچال سا برپا کیا ہوا ہے۔ بالکل، اور کچھ ہی دن پہلے ڈراپ سائٹ نامی ایک ویب سائٹ نے ایک خفیہ رپورٹ افشا کی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک انتہائی خفیہ اور یک طرفہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ صحیح، اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر مل کر ایک نیا 4 ملکی دفاعی اور اسٹریٹجک بلاک بنانے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت جو دہائیوں تک اپنے دفاع کے لیے پوری طرح امریکہ پر انحصار کرتی رہی ہو، وہ اچانک اپنی سیکیورٹی کا محور واشنگٹن سے ہٹا کر اسلام آباد کی طرف کر لے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی معاشی لائف لائن ملے جو ایک ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لے؟ یا پھر کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک خود مختار ایٹمی ریاست اپنے 13,000 فوجی اور باقاعدہ جنگی طیارے کسی دوسرے ملک کے دفاع کے لیے بھیج دے، اور وہ بھی کسی ایسی مساوی گارنٹی کے بغیر کہ مشکل وقت میں وہ ملک بھی اس کے کام آئے گا؟ اور یہی ہمارا آج کا مرکزی سوال ہے۔ کیا یہ ابھرتا ہوا ڈیفنس پیکٹ واقعی گلوبل سٹیج پر پاکستان کے لیے ایک مستحکم اور لیڈرشپ کے کردار کا راستہ کھول رہا ہے، یا پھر یہ ایک ایسا غیر متوازن اور ایک خفیہ فوجی جال ہے جو ہماری ملکی خود مختاری، جمہوری روایات اور پارلیمانی شفافیت کو داؤ پر لگا رہا ہے؟ دیکھیے، میرا موقف اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ میں اس پیش رفت کو ایک نئے کثیر الجہتی اور متوازن علاقائی نظام یعنی ایک نئے ریجنل آرڈر کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی روایتی فوجی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشی اور سلامتی کے پہلوؤں کے یکجا کر کے مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو مکمل طور پر ری شیپ کر رہا ہے۔ اور جہاں تک ڈراپ سائٹ کی رپورٹ کا تعلق ہے تو میرا ماننا ہے کہ یہ محض اس تاریخی سفارتی کامیابی کو سبوتاج کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اچھا، میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتی کہ اس نئے بلاک کی تشکیل خطے کے لیے اہم ہے، لیکن ڈراپ سائٹ کی جانب سے جو حقائق افشا ہوئے ہیں انہیں ہم محض پروپیگنڈا کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک ایسا معاہدہ جس میں کوئی جوابی شرط یعنی جسے ہم ریسیپروکل کلاز کہتے ہیں وہ موجود ہی نہ ہو، اور جسے ملک کی پارلیمنٹ سے مکمل خفیہ رکھا گیا ہو، وہ دراصل برابری کی بنیاد پر ہونے والی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی خطرناک سودا ہے۔ چلیں ہم سیدھا ڈراپ سائٹ کی رپورٹ اور اس کے مندرجات پر آتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا اعتراض، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو یہ ہے کہ اس معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا گیا اور پارلیمنٹ میں اس پر بحث کیوں نہیں ہوئی؟ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں، کسی بھی جمہوری ریاست میں 13,000 فوجیوں کی کسی بیرونی سرزمین پر تعیناتی اور اس کے ساتھ ایک پورا کامبیٹ اسکواڈرن جس کا مبینہ طور پر نام ایکس تارا بتایا جا رہا ہے، اس کو بھیجنا کوئی روٹین کا انتظامی فیصلہ نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ سیدھا سیدھا جنگ اور امن کا سوال ہے۔ ڈراپ سائٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے ذرائع نے پاکستان کے حساس ترین لاکر رومز میں موجود ان کلاسیفائڈ دستاویزات تک رسائی حاصل کی ہے۔ اگر یہ سچ ہے، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، اور حکومت ان دستاویزات کو پارلیمنٹ سے چھپا رہی ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ملکی سلامتی کے فیصلے بند کمروں میں کر رہے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، لیکن مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں۔ دیکھیں، بین الاقوامی دفاعی معاہدے کوئی پبلک ٹینڈر تو نہیں ہوتے نا کہ آپ ان کی ایک ایک شق اخبار میں چھاپ دیں۔ لیکن نمائندوں کو تو شفافیت کے نام پر اپنے تمام پتے میز پر سیدھے کر کے رکھ دیں۔ جب آپ 4 ملکی نیا بلاک بنا رہے ہیں تو اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ دشمن کو یہ بالکل نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ریڈ لائنز کیا ہیں۔
معذرت، لیکن میں اس دلیل کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اسٹریٹیجک ایمبیگوٹی دشمن کے لیے ہوتی ہے، اپنے ہی ملک کی پارلیمنٹ اور اپنے ہی عوام کے لیے نہیں۔ مطلب اگر آپ اتنی بڑی کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو عوام کے نمائندوں کو کم از کم اس کی بنیادی شرائط کا علم تو ہونا چاہیے نا۔ لیکن آپ اس بات کو نظر انداز کر رہی ہیں کہ بین الاقوامی سفارتکاری میں ٹائمنگ ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ذرا ڈراپ سائٹ کی اس رپورٹ کی ٹائمنگ پر تو غور کریں۔ ترکیہ کے شہر انطالیہ میں پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ ایک نئے 4 ملکی اسٹریٹیجک بلاک کو حتمی شکل دینے کے لیے ملتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس سے عین قبل اسلام آباد میں 2 دن تک ان ممالک کے اعلیٰ حکام نے باقاعدہ ڈرافٹنگ کی، اور عین اسی وقت اچانک ایک غیر ملکی ویب سائٹ کو یہ نام نہاد خفیہ دستاویزات مل جاتے ہیں، اور پھر بھارتی میڈیا اسے ایک مہم کے طور پر چلاتا ہے۔ جی، میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا انفارمیشن وارفیئر کا ایک کلاسک ٹول ہے، تاکہ اس ابھرتے ہوئے اتحاد کو بننے سے پہلے ہی متنازع کر دیا جائے۔ دیکھیں، ٹائمنگ پر آپ کا اعتراض اپنی جگہ ویلڈ ہو سکتا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ جیو پالیٹکس میں اتفاقات بہت کم ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم محض ٹائمنگ کی بنیاد پر ان دستاویزات کے جو مندرجات ہیں انہیں رد نہیں کر سکتے۔ اگر وہ دستاویزات اصلی ہیں، اور یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے اس کی کوئی دو ٹوک تردید نہیں آئی، تو ہمیں ان شکوک کا باقاعدہ تجزیہ کرنا ہوگا۔ آپ کن مخصوص شقوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں اس معاہدے کی بنیادی نوعیت کی۔ رپورٹ واشگاف الفاظ میں کہتی ہے کہ یہ معاہدہ صرف فزیکل ڈیفنس یعنی زمینی اور فضائی دفاع تک محدود ہے۔ اس میں پاکستان کے نیوکلیئر ٹرائیڈ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر اثاثوں کو اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب کو ہمارا نیوکلیئر امبریلا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے امریکہ اور اسرائیل براہ راست مشتعل ہوں گے۔ انہیں صرف ایک افرادی قوت چاہیے، یعنی ایک پیادہ فوج جو ان کے بارڈرز پر کھڑی ہو سکے۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو ڈراپ سائٹ نے ہائی لائٹ کی ہے وہ ہے ریسیپروکل کلاز کا نہ ہونا۔ آپ کا مطلب ہے جوابی شرط؟ بالکل۔ اگر آپ نیٹو کے آرٹیکل 5 کو دیکھیں تو اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا، یعنی اگر ترکی پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اس کے دفاع کے لیے آئے گا، اور اگر امریکہ پر حملہ ہوتا ہے تو ترکی اپنی فوج بھیجے گا۔ صحیح۔ لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے اس مبینہ معاہدے میں اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اسے اپنے اوپر حملہ تصور کر کے پہنچنے کا پابند ہے۔ مگر جب پاکستان کے مشرقی یا مغربی بارڈر پر کوئی وجودی خطرہ آئے گا تو کیا سعودی عرب اپنی فوج پاکستان بھیجے گا؟ ڈراپ سائٹ کے مطابق ایسی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا دفاعی معاہدہ ہے جس میں برابری ہی نہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن آپ اس پورے معاملے کو خالصتاً ایک ملٹری لینس سے دیکھ رہی ہیں۔ کیا دو ممالک کے درمیان تعاون ہمیشہ ایک ہی سکے میں ہونا چاہیے، یعنی فوج کے بدلے فوج؟ ہم آج کی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں اسٹریٹجک پارٹنرشپس ایک جدید بارٹر سسٹم کی طرح کام کرتی ہیں۔ بارٹر سسٹم؟ جی، پاکستان سیکیورٹی اور ڈیفنس فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور سعودی عرب کے پاس معاشی استحکام یعنی اکنامک سٹیبلائزیشن کی طاقت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو نوٹس دیا کہ 1 ماہ کے اندر ہمارا $1 ارب واپس کریں، تو ہماری معیشت کس دہانے پر تھی؟ ہم یقینی طور پر ڈیفالٹ کے قریب کھڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس نازک ترین موڑ پر کون آگے آیا؟ سعودی عرب نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ انہیں پیسے واپس کریں، ہم آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کو گھرنے نہیں دیں گے۔ آج ہی وزیر خزانہ نے تصدیق کی ہے کہ $3 ارب 1 ہفتے کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں منتقل ہو رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے معاشی دفاع کی ایک شکل نہیں ہے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن
آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی صرف ٹینکوں اور طیاروں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو کیا ہماری فوج اور ادارے چل سکتے تھے؟ سعودی عرب ہمیں وہ اکنامک شیلڈ دے رہا ہے جس کی ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ اسے بارٹر سسٹم اور اکنامک شیلڈ کا ایک بہت خوبصورت نام دے رہے ہیں، مگر بین الاقوامی تعلقات کی جو بے رحم زبان ہے اس میں اسے مرسنری ایکٹ یا کرائے کی فوج کا کردار کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا ایک خود مختار ایٹمی قوت جو دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک رکھتی ہے، وہ اپنے فوجیوں کی جانوں کو زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم کرنے کے لیے گروی رکھ سکتی ہے؟ کرائے کی فوج کا لفظ استعمال کرنا بہت سخت اور میرے خیال میں غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ صرف پیسوں کا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم معاشی مجبوری یعنی اسٹیٹ بینک میں $3 ارب رکھوانے کے عوض یک طرفہ فوجی شرائط مان رہے ہیں، تو ہم خود کو ایک ریجنل پاور کے درجے سے گرا کر ایک سیکیورٹی پرووائڈر کانٹریکٹر بنا لیتے ہیں۔ ہم ایک ایسی فوج بن جاتے ہیں جو کرائے پر دستیاب ہے۔ نہیں، میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم سعودی عرب کے دفاع کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی عام ملک کی بات نہیں کر رہے، ہم حرمین شریفین کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری، چاہے وہ فوج میں ہو یا سویلین، وہاں کی حفاظت کو ایک روحانی اور جذباتی سعادت سمجھتا ہے۔ یہ کوئی ٹرانزیکشنل یا پیسوں کا رشتہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ کوئی وقتی سودا نہیں ہے، بلکہ اس 4 ملکی بلاک کی بنیاد ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ترکی اور مصر بھی سعودی عرب کے ساتھ کرائے کی فوج کے طور پر جڑ رہے ہیں؟ روحانی وابستگی اپنی جگہ، اور بطور پاکستانی میں اس کا دل سے احترام کرتی ہوں، لیکن ریاستوں کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے جذبات پر نہیں، ٹھوس ریاستی مفادات پر استوار ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ اس 4 ملکی بلاک کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اگر واقعی ترکیہ، مصر، پاکستان اور سعودی عرب مل کر ایک مربوط بلاک بنا رہے ہیں، تو پھر اس بلاک کے اندر رہتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک الگ خفیہ اور یک طرفہ بائی لیٹرل معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ اگر آپ خطے کے وسیع تر منظرنامے اور پاور ڈائنامکس کو دیکھیں، یہ صرف پاک سعودی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک نئے عالمی اور علاقائی آرڈر کی تشکیل ہے۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں وہ اثر و رسوخ نہیں رہا جو آج سے 20 سال پہلے تھا۔ سعودی عرب نے دیکھ لیا ہے کہ جب حوثیوں نے ان کی آئل تنصیبات پر، ارامکو پر ڈرون حملے کیے تھے تو امریکہ ان کے دفاع کے لیے نہیں آیا۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ امریکہ اب قابل بھروسہ اتحادی نہیں رہا، اس لیے وہ اپنے دفاع کا انحصار پاکستان پر کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ سعودی عرب امریکہ سے مایوس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اندھے ہو کر اس ویکیوم میں کود پڑیں۔ ہم اندھے ہو کر نہیں کود رہے۔ آپ باقی کڑیوں کو ملا کر دیکھیں۔ ایک طرف قطر کو دیکھیں۔ قطر نے العدید ایئر بیس، جہاں 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، وہاں سے امریکہ کو واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنا اڈا بند کرے، کیونکہ قطر کو اب احساس ہو رہا ہے کہ خطے میں امریکی موجودگی ان کے لیے تحفظ کے بجائے خطرے کا باعث بن رہی ہے۔ لیکن قطر کا وہ اشارہ تو غزہ کی جنگ اور ان کی جو مقامی پاپولیشن کا دباؤ ہے اس کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور یہی تو وہ شفٹ ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہم ایک طرف امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لا رہے ہیں بطور فیسیلیٹیٹر، اور دوسری طرف ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ یاد ہے حال ہی میں پاکستان کے مندوب نے سلامتی کونسل میں کیا کہا؟ جی، انہوں نے ویٹو پاورز کی حدود مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ مستقل ارکان کے ویٹو پاورز کی لمٹس طے ہونی چاہیے تاکہ فلسطین اور عرب دنیا پر جو مظالم ہو رہے ہیں انہیں روکا جا سکے۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں تھی، یہ ترکیہ کے صدر ایردوان کے اس بیانیے کی براہ راست تائید تھی کہ "the world is bigger than 5"۔ اور ادھر امریکہ کے سینیٹر مارکو روبیو کا حالیہ بیان دیکھیں جس میں انہوں نے کہا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کا تیل امریکہ کا ہے، وہ اسے چین کو کیوں دیں؟ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس بات کی واضح نشانیاں ہیں کہ پرانا امریکن سینٹرک گلوبل آرڈر ٹوٹ رہا ہے، اور پاکستان اس نئے 4 ملکی بلاک کی قیادت کرتے ہوئے اس اسٹریٹجک خلا کو پر کر رہا ہے۔
دیکھیں یہ ایک زبردست اور ایک بہت ہی سسٹمیٹک دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ سفارتکاری اور جیو پالیٹکس کی یہ بساط اتنی سادہ نہیں ہے؟ آپ جسے قیادت کہہ رہے ہیں، سفارتکاری کی زبان میں اسے ایک انتہائی خود پرخطر توازن کا کھیل یا بیلنسنگ ایکٹ کہا جاتا ہے۔ توازن برقرار رکھنا تو سفارتکاری کا بنیادی اصول ہے، اس میں پرخطر کیا ہے؟ پرخطر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس فی الحال اتنی سفارتی، معاشی اور عسکری بینڈ وڈتھ نہیں ہے کہ وہ بیک وقت ان تمام متضاد محاذوں کو سنبھال سکے۔ آپ ایک طرف انطالیہ میں ایک مخصوص ڈیفنس بلاک بنا رہے ہیں جسے دنیا لامحالہ ایک سنی بلاک کے طور پر دیکھے گی، اور دوسری طرف آپ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میزبانی بھی کر رہے ہیں۔ آپ ایران کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پھر آپ نے مصر اور ترکیہ کا ذکر کیا، اردن کا کیا ہوگا؟ اردن بھی خطے کا حصہ ہے، وہ بھی اس ارتقائی عمل کا حصہ بن سکتا ہے۔ لیکن فی الحال اردن مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کی سیکیورٹی کیمپ میں کھڑا ہے۔ جب آپ ایک نیا ایکسکلوسیو بلاک بناتے ہیں تو آپ لازماً دوسرے ممالک کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ کیا ہم امریکہ کے ساتھ اپنی موجودہ اسٹریٹیجک الائنمنٹ کو خطرے میں ڈال کر محض ایک علاقائی بلاک کی خاطر اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے، یک طرفہ طور پر 13,000 فوجی بھیجنے کا معاہدہ، اور وہ بھی مشرق وسطیٰ جیسے پیچیدہ اور بارود سے بھرے خطے میں جہاں پراکسی وارز ہر وقت جاری رہتی ہیں۔ اگر کل کو وہاں کوئی تنازع بھڑک اٹھتا ہے تو یہ معاہدہ پاکستان کو کسی ایسی جنگ میں دھکیل سکتا ہے جو اصلاً ہماری ہے ہی نہیں۔ یہ ایک فطری اندیشہ ہے اور میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا۔ جب آپ کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو خطرات تو ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جب دنیا کے اسٹریٹجک بلاکس تبدیل ہوتے ہیں تو ان خطرات کے ساتھ ساتھ بے مثال مواقع بھی آتے ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ کی لیڈرشپ کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے تو اپنے طیارہ بردار جہاز فوراً بھیج دے گا، لیکن بحرین، کویت یا سعودی عرب کے دفاع کے لیے وہ کبھی اس طرح نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب پاکستان اور ترکی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم ان کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو کیوں قربان کریں جب وہ ہمارے لیے ایسا کرنے کو تیار نہیں؟ کیونکہ ہم اس سے اپنے لیے ایک لائف لانگ اسٹریٹجک پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نیا 4 ملکی بلاک ابتدائی طور پر ایک باہمی معاشی تعاون اور اقوام متحدہ میں مشترکہ آواز کا پلیٹ فارم بنے گا، لیکن رفتہ رفتہ اس میں میوچول ڈیفنس کا آپشن بھی مکمل طور پر میچور ہو جائے گا۔ اس بلاک کی تشکیل سے پاکستان اپنی سفارتی تنہائی سے نکل کر گلوبل ساؤتھ اور مسلم دنیا میں ایک مرکزی کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ڈراپ سائٹ جیسی رپورٹس دراصل اس خوف کی عکاسی کرتی ہیں جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور کچھ علاقائی حریفوں کو پاکستان کی اس ابھرتی ہوئی پوزیشن سے ہے۔ اچھا، اگر ہم ان رپورٹ سے خوفزدہ ہو کر اپنے خول میں بند ہو گئے تو ہم کبھی بھی اس نئے گلوبل آرڈر میں اپنا جائز مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں، مقام حاصل کرنا ایک بات ہے اور اپنی خود مختاری کی قیمت پر کسی اور کے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال ہونا دوسری بات۔ میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم خول میں بند ہو جائیں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر چلیں۔ ڈراپ سائٹ کی رپورٹ کو محض غیر ملکی سازش کہہ کر اس کا انکار کرنے کے بجائے ہمیں ان سوالات کا جواب تلاش کرنا ہوگا جو اس نے اٹھائے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک آئیڈیل صورتحال کیا ہونی چاہیے تھی؟ آئیڈیل صورتحال یہ ہوتی کہ اگر ہم ایک 4 ملکی بلاک کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ترکی اور مصر بھی شامل ہیں تو دفاعی ذمہ داریوں کا بوجھ سب میں برابر تقسیم ہوتا۔ میری تنقید اس بلاک کی تشکیل پر ہرگز نہیں ہے، میری تنقید اس بات پر ہے کہ شفافیت کے بغیر اور مساوی جوابی شرائط کی عدم موجودگی میں پاکستان ایک ایسی شراکت داری میں الجھ رہا ہے جو آج ہمیں $3 ارب کی شکل میں پرکشش تو لگ رہی ہے، لیکن کل کو یہ ہمارے لیے ایک ملٹری ٹریپ بن سکتی ہے۔ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، ہمارے اداروں خاص طور پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر اس سطح کے جیو پولیٹیکل فیصلے، چاہے ان کے پیچھے کتنی ہی شدید معاشی مجبوریاں کیوں نہ ہوں، ملک میں دیرپا استحکام نہیں لا سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس گفتگو کے ایک انتہائی اہم موڑ پر آ گئے ہیں جہاں
ہم دونوں کے دلائل کا نچوڑ سامنے آ چکا ہے اور ہمارے سننے والوں کے سامنے تصویر کے دونوں رخ واضح ہو گئے ہیں۔ میں اپنی بات کو اس طرح سمیٹوں گا کہ یہ نیا 4 ملکی بلاک یعنی ترکیہ، مصر، سعودی عرب اور پاکستان کا اتحاد ہمارے لیے ایک ناگزیر اور تاریخی موقع ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے معاشی سہارا اور بدلے میں پاکستان کی طرف سے انہیں ایک وسیع تر ڈیفنس امبریلا فراہم کرنا ایک زبردست سینرجی پیدا کرتا ہے جو پاکستان کو ایک اہم ترین اسٹریٹجک کھلاڑی بناتا ہے۔ صحیح۔ جو خفیہ دستاویزات یا رپورٹس افشا ہو رہی ہیں وہ دراصل اس بڑے سفر کی راہ میں پیدا کی جانے والی رکاوٹیں ہیں، اور ہمیں ان چھوٹی رکاوٹوں کے بجائے براڈر ملکی اور علاقائی مفاد کی عینک سے اس پیش رفت کو دیکھنا چاہیے۔ اور میں اپنی گزارشات کا اس بات پر اعادہ کروں گی کہ علاقائی تعاون اور نئے بلاکس کی تشکیل یقیناً مثبت اور وقت کی ضرورت ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی بنیاد برابری اور شفافیت پر ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنی فوج کسی دوسرے ملک کے دفاع کے لیے پابند کرتے ہیں، اس کے بارڈرز پر تعینات کرتے ہیں اور بدلے میں ویسا ہی دفاعی عزم یعنی ریسیپروکل کلاز وصول نہیں کرتے، تو یہ ایک اسٹریٹجک کامیابی سے زیادہ ایک غیر متوازن اور خطرناک سمجھوتا معلوم ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے اور معاشی مجبوریوں کے تحت کیے گئے ایسے معاہدے طویل المدتی پیچیدگیاں اور سیکیورٹی رسک پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات جس پر میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ضرور متفق نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ عالمی منظرنامہ اب وہ نہیں رہا جو چند سال پہلے تھا۔ مارکو روبیو کے بیانات ہوں، الجدید ایئر بیس کے حوالے سے قطر کا بدلتا ہوا موقف ہو، یا اقوام متحدہ میں ویٹو پاورز پر ہونے والی بحث، یہ سب اس بات کے واضح اشارے ہیں کہ دنیا واقعی ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ بالکل، اس شفٹ یا عالمی طاقت کی منتقلی سے انکار ممکن نہیں۔ مشرقی وسطیٰ کی سلامتی کا محور اب آہستہ آہستہ امریکہ سے منتقل ہو کر مقامی اور علاقائی طاقتوں کی طرف آ رہا ہے۔ خطے کی طاقتیں اب اپنے تحفظ کے لیے نئے آپشنز تلاش کر رہی ہیں، اور یہ خلا یقیناً نئے اتحادوں کو جنم دے رہا ہے۔ تو آج ہم اپنے سننے والوں کو اسی مقام اور اسی سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ کیا پاکستان اس نئے علاقائی ڈھانچے کی وہ مضبوط تصویراتی بنیاد بن رہا ہے جو آنے والے وقت میں پورے خطے کے امن کو سہارا دے گی، اور جس کی گہرائی کو سفارتی حکمت عملی کے تحت جان بوجھ کر خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ یا پھر ہم معاشی مجبوریوں کے تحت انجانے میں ایک ایسی غیر متوازن اور یک طرفہ عمارت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بیرونی تنازع کی صورت میں ہماری اپنی خود مختاری کو دبا سکتی ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔